رسالت علماء اہل سنت حضرت قبلہ مفتی انصر القادری صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے سائے کو ہم سب اہل سنت پر تا دیر قائم و دائم رکھے، حضرت کے علم و فضل میں برکتیں عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالی دین اسلام کی جو خدمت حضرت پیش کر رہے ہیں اسے قبول و منظور فرمائے، اور میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اللہ تبارک و تعالی حضرت کو عمر خضر عطا فرمائے۔ اب بلا تاخیر حضرت سے ملتمس ہوں کہ حضرت اپنے خطاب دل نواز سے آج کے اس پروگرام کو مخاطب کریں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب کو نوازیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، نعرہ رسالت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ وقال تبارک و تعالی فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون۔ وقال تبارک و تعالی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، ربیع الاول شریف کے بابرکت پر نور اور مقدس مہینے کی مناسبت سے پورے عالم اسلام میں ہم سب کے پیارے آقا فخر آدم و بنی آدم، نور مجسم، شفیع معظم،
خلیفۃ اللہ الاعظم حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی تشریف آوری کی خوشی میں باقاعدہ محافل و مجالس کا انعقاد ہو رہا ہے۔ آج کی ہماری یہ تقریب بھی اسی سلسلے کی ایک اہم ترین کڑی، جس طرح کی عقیدت و محبت سے آپ نے تقریب کا انعقاد کیا ہے اور جس طرح کے جذبات سے آپ تقریب میں تشریف فرما ہوئے ہیں، بالکل اسی طرح کی عقیدت و محبت سے اور اسی سے ملتے جلتے جذبات و نظریات سے مجھے بھی حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آج کی ہماری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس میں بیتنے والے لمحات کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے سرمایہ حیات اور ہمارے گناہوں کا کفارہ فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی محدث اعظم مشن کی جتنی بھی شاخیں ہیں، جہاں جہاں پہ ان کے مراکز ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے رونقوں کو ہر آنے والے دن میں بلندی اور ترقی عطا فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا محمد فاروق اشرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ ماشاءاللہ بڑے خوشنوا خطیب ہیں اور خود بڑی ذمہ داری سے اہل سنت کے نظریے کو عوام اہل سنت تک منتقل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں اور آپ کے تحمل میں اور آپ کے فیض میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میلاد النبی ہمارا یہ عنوان ہے، اس کا مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک۔ اس کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ اہل سنت کے حلقوں میں ایک کلمہ ہمیشہ یا اکثر استعمال ہوتا ہے، وہ لفظ عید ہے۔ اگر اس کو ساتھ منایا جائے پھر اس کا مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کی خوشی۔ یہ اتنا سا ہمارا عنوان ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کوئی بہت فکری نظری مسئلہ نہیں، یہ ایک بدیہی ضروری امر ہے، بغیر توجہ کے بھی بغیر غور و فکر کے بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے رکھی ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری۔ اتنی بڑی نعمت کے مل جانے پر خوشی کرنا یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو انسانی فطرت کا تقاضا بھی ہے اور امتی ہونے کے ناطے سے ہماری ذمہ داری بھی۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ میلاد النبی کی تقریب میں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں اس میں ذکر مصطفیٰ، اس کا جو مرکزی جز ہے، جیسے کسی چیز کو کہتے ہیں کہ یہ فلاں چیز کا جزو اعظم۔ جزو اعظم کیا ہے؟
میلاد کی تقریب کا جزو اعظم ہے ذکر مصطفیٰ. اب ایمان سے کہیے ذکر مصطفیٰ کرنے کے لیے دلائل کی ضرورت ہوتی نہیں. ذکر مصطفیٰ کرنے کے لیے فتویٰ چاہیے یا دلائل کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث میں کہ ذکر الانبیاء من العبادات وذکر الصالحین کفارہ. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے برگزیدہ نبیوں کا ذکر یہ عبادت ہے، اور ان لوگوں کا ذکر جو نبیوں کے پیروکار ہیں، خود نبی نہیں، ان کے راستے پہ چل کے صالحین ہوئے ہیں، برگزیدہ ہوئے، ان کا ذکر گناہوں کا کفارہ بھی ہے اور عبادت بھی. اور کیا وجہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبروں کا ذکر اور نیکوکار ہستیوں کا ذکر عبادت بھی ہو، گناہوں کا کفارہ بھی ہو، تو جو نبیوں کے سردار ہیں ان کا ذکر گناہوں کا کفارہ کیوں نہ ہو اور عبادتوں کی جان کیوں؟ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ کے بندوں کا ذکر یہ بالواسطہ اللہ ہی کا ذکر. ایک بڑی مشہور حدیث ہے، اگر آپ اجازت دیں ذرا اس کو بھی ساتھ ملا لیں. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یحق العبد حقیقت الایمان حتی یغضب للہ ویرضى للہ فاذا فعل ذلك استحق حقیقت الایمان وان احبائی واولیائی الذین یذکرون بذکری واذکر بذکرہم. تلاوت کی گئی اس حدیث کا مطلب یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا. کس وقت تک؟ جب تک کہ اس کا ناراض ہونا اور اس کا راضی ہونا صرف اللہ کے لیے نہ ہو. ایک لمحے کے لیے آپ بھی ذرا اپنے گریبان میں جھانک لیں، میں بھی جانتا ہوں زندگی میں ناراض بھی کئی مرتبہ ہوتے ہیں، راضی بھی کئی مرتبہ ہوتے ہیں. ان کئی مرتبہ میں سے کتنی مرتبہ اللہ کے لیے راضی ہوئے، کتنی مرتبہ اللہ کے لیے ناراض ہوئے. تو یہاں اس کے ایمان کی نفی کر دی. ایمان کی حقیقت کو نہیں پائے گا جب تک کہ اس کا ناراض ہونا اور اس کا راضی ہونا صرف اللہ کے لیے. ساتھ ہی فرمایا فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَحَقَّ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ. جس نے ایسا کر لیا، کیا کر لیا ہے؟ راضی ہوا ہے اللہ کے لیے، ناراض ہوا ہے اللہ کے لیے، وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کا سینہ ایمان سے بھر دیا جائے. ایک ہوتا ہے کہ وہ ایماندار ہے، فرمایا وہ اس کا حق رکھتا ہے، حق رکھتا ہے کہ اس کا سینہ ایمان سے مالا مال. ساتھ ہی فرمایا وَإِنَّ أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے دوست کون ہیں، میرے اولیاء کون ہیں، میرے احبا کون ہیں، میرے ساتھ محبت کرنے والے، میری دوستی کی لڑی میں پروئے جانے والے کون ہیں؟ فرمایا الذین یذکرون بذکری. ان کی شان یہ ہے کہ میرے ذکر سے ان کی یاد آتی اور ان کے ذکر سے میری یاد آتی. گویا کہ ان کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر ان کا ذکر. توجہ طلب بات ہے کہ یہ اور ہستیوں کی جو اولیاء ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، ان کا ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، ان کا ذکر. تو جو سارے
اللہ کا ذکر کرو، اس کی یاد اللہ کی یاد کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ. خلیفہ زاہد صاحب صدیقی صاحب تشریف لائے ہیں. سرزمین اولڈم سے آپ کا بہت شکریہ. تو میں جو بات عرض کر رہا تھا، یہ حدیث نے فیصلہ کیا کہ اللہ کے احبا، اللہ کے اولیاء وہ ہیں. خود فرمایا گیا کہ ان کا ذکر میرا ذکر، میرا ذکر ان کا ذکر. تو اوروں کا ذکر تو اللہ کا ذکر ہو، تو نبیوں کے سردار کا ذکر. معلوم ہوا ہم جو کرنے آئے ہیں ظاہراً مصطفیٰ کا ذکر کرنے آئے ہیں، حقیقت میں رب ہی کا ذکر کرنے آئے ہیں. اور یہ تو تھا نا ایک عمومی اعتبار سے. براہ راست جو حدیث آئی، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھ سے میرے رب نے کہا ہے قد جعلتک ذکرا من ذکری ومن ذکرک ذکرنی. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے کہا. کیا کہا؟ بے شک میں نے کر دیا ہے اے محبوب تجھے. اب ذرا مانا دھیان سے سنی. ایک ہوتا ہے عمومی ترجمہ، صحیح ترجمہ کیا ہے؟ قد جعلتک ذکرا من ذکری، اے نبی ہم نے کر دیا ہے تجھ کو اپنے ذکروں میں سے ایک ذکر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کبھی اب غور فرمائیں کیا ہے؟ ایک وہ ہے جو عمومی معنی. صحیح معنی کیا ہے؟ اے نبی کر دیا میں نے تجھ کو ذکرا من ذکری، اپنے ذکروں میں سے ایک ذکر. میں نے تجھے اپنے ذکروں میں سے ایک ذکر کیا، تو میرے ذکروں میں سے ایک ذکر ہے. ساتھ ہی فرمایا قد جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی. زمانہ سن لے، جو تیرا ذکر کرے گا وہ حقیقت میں تیرے رب کا ہی ذکر کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں جب بھی میلاد کی تقریب ہوئی، جب بھی میلاد کا جلسہ ہوا، جب بھی میلاد النبی کی خوشی کرنے کے لیے آئے، وہاں پہ کیا ہوگا؟ نعت نبی بھی ہوگی، حمد خدا بھی ہوگا، ذکر مصطفیٰ بھی ہوگا، ذکر خدا. نہ ذکر مصطفیٰ پر پابندی ہو سکتی، نہ ذکر خدا پر. سبحان اللہ کہنا. یہ اب آگے سوال پیدا ہوتا ہے، بھئی یہ میلاد کرتے ہو، اس کے کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی اور ساری نعمتوں کے ملنے کا سبب سمجھتے ہیں. ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ قرآن بھی ہماری زندگی کا حصہ بنا مصطفیٰ کے صدقے، رب کا عرفان بھی ہماری زندگی کا حصہ بنا مصطفیٰ کے. ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا شکر ادا کرنے آئے. اللہ کا شکر ادا کرنا کس قدر ضروری ہے؟ یہ قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. بے شک تمہارے رب نے اس بات کا اعلان کروا دیا. کس بات کا؟ اگر تم میری نعمت کے ملنے پر میرا شکر ادا کرو گے میں اور زیادہ دوں، تمہیں اپنا قرب عطا کروں گا، تمہیں اپنا مقرب بناؤں گا، تم پر نعمتوں کی فراوانی کروں گا. اور اگر تم میری نعمت کے ملنے پر بلائیں کفرتم ہوتا ہے کسی چیز کی ناقدری کرنا. یہاں کفر کے معنی میں کفر بھی اس لیے کفر کہتے ہیں کہ وہ ناقدری کرتا ہے، اس لیے کفر کہا جاتا ہے، اس کے معنی ہے. یہاں میرا چونکہ اتنا وقت نہیں میں اس پہ زیادہ تک بات کروں. یہ ہوتا ہے ناشکری کرنا، ناقدری کرنا. جیسے قرآن میں فرمانا ان اللہ شاکر
علیم. اللہ تبارک و تعالی شاکر ہے. شاکر کا مطلب ہوتا ہے شکر کرنے والا. تو اللہ کے لیے تو یہ معنی نہیں بول سکتے. کیا بولیں گے؟ تو ہے بھی قرآن میں. ان اللہ شاکر علیم. تو اللہ کہتا ہے نا. تو شاکر کا معنی شکر کرنے والا. لیکن یہاں معنی نہیں ہو سکتا. یہاں معنی اس کو کہتے ہیں قرآن پاک کے معنوں میں کبھی ہوتا ہے بدایت کا معنی, کبھی ہوتا ہے نہایت کا معنی. تو یہاں بدایت کا نہیں ہو سکتا, نہایت کا ہو. تو نہایت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کا قدردان ہے. بے قدری نہیں کرتا. کیسے تمہارے اعمال کا قدردان ہے کہ ساری زندگی جو ہے وہ بد خصلتی میں مبتلا رہے ہیں, ساری زندگی برے کام کیے ہیں, ساری زندگی پیشہ کروایا ہے, ساری زندگی اپنے بدن کو بیچا ہے, خالی اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے لیے کتے کے بچوں کو چند قطرے پانی پلا دیے ہیں. رب قدر کرتا ہے, زندگی کے سارے گناہوں پر معافی دیتا ہے. پانی کے چند قطرے پلائے سب گناہ معاف ہیں. جب اس کے محبوب کا سہارا لے کے آئے بیٹھے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, یہ فرمایا کہ اگر تم میری نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرو گے اور زیادہ دوں گا, اور اگر ناشکری کرو, نہ قدری کرو, پھر کیا کروں گا؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم میری نعمت کے ملنے پر ناشکری کرو, نہ قدری کرو, پھر سنو میرا عذاب بڑا سخت. میں تمہیں اس میں گرفتار کروں گا, سزا دوں گا. توجہ طلب بات ہے کہ کائنات کی ساری نعمتیں ایک طرف, سرکار کی صورت میں جو اللہ کی نعمت آئی, نعمت الکبریٰ علی العالم, نعمت العظمیٰ فی الدین والدنیا والآخرہ, یہ مصطفیٰ ہی ہیں اور کوئی نہیں. تو جو ان کے ملنے پر شکر ادا نہ کرے اس کے لیے عذاب کی وعید ہے نہیں. تو جو شکر کرنے آئے ہیں, اگرچہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے, وہ جو کہا نا ہو گئی زندگیاں ختم اور قلم چھوٹ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. اگر سے سارا زمانہ کرنے آئے, وہ جو اقبال نے کہا, ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب, ہنوز نام تو گفتم کمال بے ادبی. یہ پنجابی کے جو شاعر ہیں میاں محمد بخش نے اس کے ساتھ ملتا جلتا کلام کیا ہے. اکثر طبقہ تو پنجابی ذرا نہیں سمجھتا ہے, لیکن ان کا کلام سمجھ لیں گے آپ. وہ کہتے ہیں جے لکھ واری اتر گلابوں دھوئیے نت زبانوں, یہ لاکھ مرتبہ اتر سے گلاب سے اپنی زبان کو دھوتے رہیں, نام انہاں دے لائق نہیں کی کرمے دا کانا. اگرچہ ہم حق ادا نہیں کر سکتے ہیں سرکار کے ذکر کا, لیکن جیسے ہیں جتنے ہیں بارگاہ رسالت میں آئے بیٹھے. اللہ تیری نعمت کے قدر کرنے کے لیے ہمیں پہلی بات ہوئی میلاد النبی کا مطلب کیا ہے, اگلی بات ہوئی اس کی حقیقت کیا ہے, ذکر مصطفیٰ. اگلی بات ہوئی مدعا کیا ہے, اللہ کی نعمت کا, تاکہ اللہ اور مرتبہ اور قرب بڑھائے ہمارا, تاکہ اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچائے. اب سوال ہے دلائل کیا ہے, جس کی طرف لوگ لگے رہتے ہیں, دلیلیں کیا. سب سے پہلے کہتے ہیں جی سب بتاؤ جی کس نے منایا, کس نے کیا. میں سب سے پہلے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا. کتاب کا نام ہے مشکات المصابیح, صفحہ نمبر اس کا ہے 513. راوی ہیں حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ. کلام کس کا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا. کیا فرماتے ہیں؟ انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین و ان آدم لمنجدل
فی دینتہ وسأخبرکم بأول امری انا دعوت ابراہیم وبشارت عیسیٰ والرؤیا امی التی رات حین ودعتنی قد خرج لها نور اضاء لها منہ قصور الشام. حدیث کے ساتھ وہ سلوک جو عام گفتگو سے ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. حدیث کے ساتھ سلوک بھی وہ ہونا چاہیے جن کا یہ کلام ہے. بلند آواز سے سبحان اللہ. یہ صحیح ہے، سمجھ نہیں آتی کیونکہ عربی زبان ہے، لیکن یہ تو سمجھ آتی حدیث مصطفیٰ ہے. یہ تو سمجھ آتی ہے کہ میلاد کے عنوان سے پڑھ رہا ہے. پھر سنو، میں ایک مرتبہ پھر پڑھتا ہوں اور آپ کی طرف سے ذرا سبحان اللہ بھی سننا چاہتا ہوں. کیا کہتے سرکار نے فرمایا انی، بڑے بڑے اونچے کلام ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے اعلیٰ کلام ہو سکتے ہیں، لیکن سرکار کے کلام کا مقابلہ کون کرے گی؟ اللہ کی مخلوق میں تو ان جیسا کلام کسی کا ہو نہیں سکتا. سرکار نے کیا فرمایا؟ انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی دینتہ وسأخبرکم بأول امری انا دعوت ابراہیم وبشارت عیسیٰ والرؤیا امی التی رأت حین ودعتنی قد خرج لها نور اضاء لها منہ قصور الشام. یہ وہ میلاد ہے جو سرکار نے اپنی زبان سے خود پڑھا. کیا فرماتے لوگوں سنو، میں اللہ کی بارگاہ میں اس وقت خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا، اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر گوندا جا رہا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کا پانی آپ کی مٹی ملا کر آپ کا گارا تیار ہوتا تھا، مسالہ بنتا تھا. ہمارے جیسے مسالے نہیں. اللہ کو معلوم ہے پانی کہاں سے لائے ہیں، مٹی کیسے گوندی گئی ہے، لیکن یہ الفاظ کا ترجمہ ہے. سرکار کہتے ہیں ابھی وہ پانی مٹی کی درمیانی کشمکش میں تھے، میں صرف نبی نہیں تھا، نبیوں کا خاتم ہو چکا. اور ساتھ ہی سرکار نے فرمایا آؤ میں تمہیں اپنا تعارف کرواؤں، میں کون ہوں، اپنے اول امر ہونے کے بارے میں تمہیں آگاہ کروں. میری حیثیت کیا ہے، میری شان کیا ہے، اور میرا مقام کیا ہے، اور میں کیا ہوں، میرا تعارف کیا ہے. سرکار نے فرمایا آنا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. بشارت عیسیٰ، اور اپنے بھائی عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ کی بشارت ہوں. والرؤیا امی، اور اپنی ماں کا رویا ہوں. رویا کا مطلب ہوتا ہے خواب. خواب دیکھتا ہے بندہ حالت نیند میں. سرکار آپ کی امی جان نے بھی سوتے دیکھا، فرمایا یہ ماں اور ہے، اور نمانا سوتے دیکھے میری ماں جاگتے. والرؤیا امی التی رات حین ودعتنی، اپنی ماں کا وہ رویا ہوں جو میری ماں نے اس وقت دیکھا جب میری ماں نے مجھے جنا، جب میرا میلاد ہوا، جب میری پیدائش ہوئی. وہ کیا تھا؟ خرج لها نور، میری اماں جان سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے. کتنی باتیں سرکار نے فرمایا. پہلے فرمایا میں سب سے پہلے ابھی حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر گوندا جا رہا تھا، میں ختم نبوت کا مرتبہ، صرف نبی نہیں تھا، نبیوں کا خاتم ہو تھا میری جان. پھر فرمایا میں تمہیں تعارف کرواتا ہوں، اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ کب ہوا؟ سرکار کی پیدائش مبارک سے تقریباً 2780 برس پہلے، 2780 برس بعد میں سرکار نے آنا تھا. ابراہیم سرکار کا ذکر پہلے ہی کر رہے ہیں. پھر فرمایا بشارت عیسیٰ، اور میں اپنے بھائی عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ کی بشارت ہوں.
ان کی وہ خوشخبری ہو جو انہوں نے اپنی قوم کو دی. کب دی؟ سرکار کی پیدائش سے تقریباً 570 برس پہلے. کبھی 2780 برس پہلے بھی مصطفیٰ کا ذکر ہے, 570 سال پہلے بھی مصطفیٰ کا ذکر ہے. حضرت ابراہیم کی زبان پر بھی مصطفیٰ کا ذکر ہے, حضرت عیسیٰ کی زبان پر بھی مصطفیٰ. ایک بات مجھے یاد آئی ہے, اسی کے قریب قریب اس کا مفہوم واضح کرتے ہوئے علماء دیوبند کا ایک سرخیل ہے, انہوں نے سرکار کی سیرت پر ایک کتاب لکھی ہے. آپ بعض اوقات بندے مجھے لگتا ہے سو رہے ہیں, یہ سونے کا وقت تو ہے نہیں, ویسے رحمت برس رہی ہے جو نیند آتی ہے, یہ جاگنے کا موقع ہے. انہوں نے کتاب لکھی سرکار کی سیرت کے عنوان پر. سیرت کسے کہتے ہیں؟ زندگی کو. زندگی کو تو زندگی میں بچپن آتا ہے نہیں آتا, پیدائش آتی نہیں آتی, لڑکپن آتا نہیں آتا, جوانی آتی نہیں آتی. اگر کوئی بندہ پیدائش بھی چھوڑ دیتا ہے اور پھر ان کا لڑکپن بھی چھوڑ دیتا ہے, بچپن بھی چھوڑ دیتا ہے, ان کی آدھی زندگی کے بعد شروع کرتا ہے, تو سننے والے دیکھنے والے کہیں گے کیسا بندہ ہے, بس سیرت بھی بیان کرتا آدھی. سیرت تب مکمل ہوگی جب میلاد کا ذکر آئے. دیکھو کیا لکھتا ہے علماء دیوبند کا سرخیل. میں ان کی کوئی توہین نہیں کر رہا, صرف اپنی تائید کے لیے اس کا ایک حوالہ رکھتا ہوں. نام ہے جنہوں نے لکھا ہے مولانا مفتی محمد شفیع کراچوی. یہ تقی عثمانی صاحب کے ابا جان ہیں, یہ رفیع عثمانی صاحب کے والد محترم ہیں. بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی, تفسیر پر بھی, حدیث پر بھی, ختم نبوت کے عنوان پر بھی ان کی کتابیں موجود ہیں, فقہ پر بھی ان کی کتابیں, ایک کتاب میلاد پر بھی. ہم کہتے ہیں میلاد پر کتابیں لکھنا جائز ہو, تو پڑھ کر سنانا. جب کتاب لکھنا جائز ہے تو وہی کتاب پڑھ کر سنا دی جائے تو کیسے فتویٰ لگتا ہے؟ سنو, کتاب کا نام سیرت خاتم الانبیاء, صفحہ نمبر اس کا 17. اس کے اندر وہ کلام کر کے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ماہ ربیع الاول کی 12ویں کے انقلاب کی اصل غرض. ربیع الاول شریف کا مہینہ بھی بتاتا ہے اور 12 تاریخ بھی بتاتا ہے. آج کل ان کے علماء جو ہے نا وہ ٹکرے مار رہے ہیں. دیکھو جی سرکار 12 کو پیدا ہی نہیں ہوئے. ہم کہتے ہیں حدیث مانگو تب بھی دیتے ہیں, تاریخ مانگو تب بھی دیتے ہیں, اپنا حوالہ مانگو تب بھی دیتے ہیں, اوروں کا حوالہ مانگو تب بھی دیتے ہیں. سیرت ابن کثیر میں علامہ حافظ عماد الدین ابن کثیر نے اس کی جلد پہلی صفحہ نمبر 199 پر 2 صحابہ کا قول نقل کیا ہے کہ سرکار کی تاریخ پیدائش کیا ہے. سنو کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں ان جابر و ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قالا ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل یوم الاثنین الثانی عشر من شہر ربیع الاول. سنو میں حدیث سناتا ہوں آپ کو. حضرت جابر, حضرت عبداللہ بن عباس, دونوں صحابی. حضرت عبداللہ بن عباس اہل بیت. عربی کی ایک مشہور جو ہے نا مثل ہے, کہتے اہل البیت ادرا ما فی البیت, گھر والا گھر کی بات کو دوسروں کے مقابلے میں بہتر جانتا ہے. یہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں. حضرت جابر کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ان جابر و ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قالا ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل یوم الاثنین الثانی عشر من شہر ربیع الاول وفیہ بعث وفیہ عرج بہ الی السماء وفیہ ہاجر وفیہ مات. هذا هو المشهور عند الجمهور.
مسکراہٹ لا کے رکھو. تعجب والا چہرہ نہیں, مسکرانے والا چہرہ. وہ کیا کہتے ہیں دونوں ہستیاں, حضرت جابر, حضرت عبداللہ بن عباس, سرکار کے چچا زاد بھائی, جن کو مصطفیٰ سے کے سینے سے 2 مرتبہ لگنے کا شرف حاصل. وہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ پہلی بات کہتے ہیں عام الفیل, ہاتھیوں والے سال. دوسری بات یوم الاثنین, سوموار کے دن. تیسری بات الثانی عشر, 12 تاریخ کو. چوتھی بات من شہر ربیع الاول, ربیع الاول کے مہینے میں پیدا. اور آگے کہتے ہیں یہ سوموار کا دن اللہ کو پسند کتنا آیا. وفیہ بوئسا وفیہ اورج بہ الی السماء وفیہ ہاجر وفیہ ماتا. کہتے پھر اللہ کو یہ سوموار کا دن اتنا پسند آیا کہ سرکار نے جس دن نبوت کا اعلان کیا اس دن بھی سوموار کا دن, جس دن سرکار کو معراج کروائی اس دن بھی سوموار کا دن, جس دن سرکار نے ہجرت کی اس دن بھی سوموار کا دن, جس دن مدینے داخل ہوئے اس دن بھی سوموار کا دن, اور جس دن انتقال ہوا اس دن بھی سوموار کا دن. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ابھی میں ادھر ہی آتا ہوں, ایک حوالہ مجھے اور یاد آتا ہے. مستدرک حاکم علی الصحیحین میں یہ امام عبداللہ حاکم نیشاپوری نے ایک باب باندھا ہے. اس باب کے تحت حدیث لائے کیا, ولدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین, سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا سوموار کے دن. آگے کیا لکھتے ہیں, ولدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختونا مکحولا مسرورا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, حال کیا تھا, مختونا, ختنہ شدہ. یہ مصطفیٰ کی شان دیکھو, کہتے ختنہ شدہ آئے تھے. دوسری بات فرمائی مکحولا, سرما پہنے ہوئے آئے تھے. مسرورا, ایک مسرور ہوتا ہے یہ اردو میں ہوتا ہے, اردو میں ہوتا ہے خوش, جو فرد والا ہوتا ہے اس کہتے ہیں مسرور ہیں نہیں بڑے. یہ عربی میں آتا ہے مسرور سرہ سے. سرہ کیا ہوتا ہے, یہ ناف, بیلی بٹن, اس کو کہتے ہیں. یہ اس کا معنی کیا ہے, ہمارے ایک جملہ بولتے کہتے ہیں تحت السرہ. نماز کے اندر جو ہم ہاتھ باندھتے ہیں نا حنفی حدیث کی روح سے, یہ تحت السرہ, ناف کے نیچے. یہاں حدیث میں فرمایا کیا, پہلی بات فرمائی مختونا, ختنہ شدہ. دوسری بات فرمائی مکحولا, سرمے کی سلائی لگی ہوئی. تیسری بات مسرورا, معنی کیا ہے, اے مقطوع السرہ, کہ سرکار کا جو ناف ہے وہ کاٹا ہوا تھا, ناف گوئی میں پیدا ہوئے. ناف ہوتا ہے بچے کا ناڑو جس کو ہماری زبان میں بولتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس سے بچہ ماں کے پیٹ سے خوراک لیتا ہے. تو مصطفیٰ کا حال کیا ہے, ماں کے پیٹ سے آئے ناف کاٹی. ایمان سے کہو اور میلاد کس کو کہا جائے. یہی باتیں ہم میلاد کی گھڑیوں میں کرتے ہیں. میں جو بات کر رہا تھا, علماء دیوبند کا سرخیل کیا کہتا ہے, سنو جی. اچھا ہمیں کہتے ہیں جی 12 ربیع الاول کا سرکار کا میلاد ہوا ہی نہیں. ایک حوالہ پیش کیا میں نے, ایک حوالہ ذرا علماء اہل حدیث کا بھی سنو, علماء وہابیہ کا سنو. ایک ابھی میں آپ کو علماء دیوبند کا بھی سناتا ہوں. ایک اور بھی میرے ذہن میں ابھی 4 موجود ہیں. ویسے والے تو بہت ہیں لیکن وقت کی نزاکت کے اعتبار سے, کیونکہ ابھی تو مضمون ہمارا آگے پڑا ہے. سنو کیا کہتا ہے. ایک کتاب کا نام ہے, لکھنے والا ہے امام الوہابیہ نواب صدیق حسن بوپالی. کتاب کا نام الشمامۃ العنبریہ من مولود خیر البریہ. صفحہ نمبر اس کا 7 ہے. لکھتا کیا ہے, کہتا ہے ولادت شریف مکہ المکرمہ میں بوقت طلوع فجر
روزے دو شنبہ شبے دو ازدہم عام الفیل کو ہوئی. آپ نے ساتھ نہیں دیا, آپ نے ساتھ نہیں دیا. سبحان اللہ. بڑا آج تک ان کے مولانا مناظرے کے چیلنج دیتے ہیں. یہ نواب صدیق حسن بھوپالی کتنی باتیں کرتا ہے, کہتا ہے ولادت شریف, ولادت شریف مکہ المکرمہ میں وقت طلوع فجر روزے دو شنبہ شبے دو ازدہم عام الفیل کو کی. کہتے جمہور علماء کا یہی نظریہ ہے. اور آگے کہتے ابن جوزی نے اسی سے اتفاق کیا ہے. کتنے حوالے چاہیے جی؟ اب چہرے پہ مسکراہٹ آنی چاہیے, جھکنا چاہیے. کہتے ہیں جمہور کا یہ نظریہ ہے. اور ابن جوزی جو ضعیف روایات پر بے رحمی کا کوڑا برسانے میں مشہور ہے, کہتے ہیں اس نے بھی اتفاق کیا ہے کہ سرکار کے میلاد کی گھڑیاں ربیع الاول شریف کا مہینہ 12 تاریخ سوموار کا دن مکے کا شہر. ابھی سنو جی, علماء دیوبند کے والد محترم تقی عثمانی صاحب کے ابا جان, یہ میں مذاق نہیں کرتا, یہ حقیقت ہے. ربیع عثمانی صاحب کے والد محترم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ماہ ربیع الاول کی 12ویں کے انقلاب کی, انداز تو دیکھو, ماہ ربیع الاول کی 12ویں کے انقلاب کی اصل غرض آدم و اولاد آدم کا فخر, کشتی نوح کی حفاظت کا راز, ابراہیم کی دعا, موسیٰ و عیسیٰ کی پیشین گوئیوں کا مصداق, یعنی ہمارے آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونق افزائے عالم ہوتے ہیں. اب تفصیل کروں آپ سے, کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ماہ ربیع الاول 1, 12ویں شریف 2, انقلاب. کیسا انقلاب برپا ہوا ہے؟ ایسا انقلاب آیا ہے کہ بندے کا ٹوٹا رشتہ رب سے پھر سے بندے کا سویا ہوا مقدر پھر سے. کون تشریف لایا ہے؟ کہتے ہیں ماہ ربیع الاول کی 12ویں کے, یہ حوالہ سن کے پھر جرت نہیں ہوگی, پھر کہے بے 12 کو نہیں ہوا, پھر کہے بے 12 کو ہوا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں ماہ ربیع الاول کی 12ویں کے انقلاب کی اصل غرض, کیا غرض؟ آدم و اولاد آدم کا فخر, کشتی نوح کی حفاظت کا راز, جس کی خاطر نوح کی کشتی بچائی گئی, جس کی خاطر سارا جہان لایا گیا, وہ محمد ہے. کہتے ابراہیم کی دعا اور موسیٰ و عیسیٰ کی پیشین گوئیوں کا مصداق. حضرت ابراہیم کی بات بھی آپ نے حدیث سے سنی, حضرت عیسیٰ کی بات بھی حدیث سے سنی. اب ذرا حضرت موسیٰ کا ذکر اس نے کیا نا درمیان میں, تھوڑا سنا دوں. بڑی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات عطا فرمائی, تورات اللہ کی کتابوں میں سے ایک بڑی کتاب ہے, عام درجے کی کتاب نہیں. آسمان سے 104 کتابیں اتری, 4 کتابیں ان میں سے بڑی, جن میں سے تورات ہے, زبور ہے, انجیل ہے, اور سب کا مجموعہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی. موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات کی الواح ملی, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا, سر سجدے میں رکھا, اللہ کی بارگاہ میں کیا مولا تیرا شکر ہے, تو نے مجھ کو تورات جیسی عظیم الشان کتاب عطا فرمائی. رب الجلال کی طرف سے جواب آیا, موسیٰ ہم نے تیرے دل کو متواضع پایا, عجز و انکساری کا مرکز پایا, اس لیے ہم نے تجھے تورات عطا کی. ساتھ فرما فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین, جو کچھ ہم نے دیا ہے اس کو لے لے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا, اور زندگی اسی طرح بسر کر. آگے فرمایا وَمُتْ عَلَى التَّوْحِيدِ وَحُبِّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم.
اور میرا شکر ادا کر، شکر کرنے والوں میں سے ہو، اور تیرا انتقال ہو تو میری توحید پر ہو اور محمد کی محبت پر۔ حضرت موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا یہ محمد کون ہے جن کی محبت تیری توحید کے ساتھ مقرون ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں جن کی توحید، جن کی محبت تیری توحید کے ساتھ مقرون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، موسیٰ یہ وہ ہیں کہ جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، زمین و آسمان کی پیدائش سے 2000 سال پہلے ان کا نام میں نے اپنے عرش پر اپنے نام کے ساتھ ملا کے لکھا۔ اور آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ان کی شان کا حال یہ ہے، فرمایا لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنت ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا ولا ایاک۔ جن کے سبحان اللہ کو ابھی معنی سمجھو گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا فرمائے گے۔ ابھی سرکار آئے نہیں، موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ کتنا ہے؟ سبحان اللہ۔ سرکار کا فرمان ہے اللہ نے اولاد آدم میں 5 ہستیاں پیدا کی، ان کا مقابل کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ 5 ہستیاں پیدا کی ہیں اللہ نے اولاد آدم میں، ان کا مقابل کوئی نہیں۔ پوچھا کہ سرکار کون کون ہے؟ سرکار نے فرمایا ایک ان میں سے حضرت نوح ہے، ایک ان میں سے حضرت ابراہیم ہے، ایک ان میں سے حضرت موسیٰ ہے، ایک ان میں سے حضرت عیسیٰ ہے، ایک ان میں سے میں ہوں۔ اور سرکار ان 5 جیسا تو کوئی نہیں، لیکن ان 5 میں سب سے افضل کون ہے؟ ورنہ وہ تو میں ہوں۔ 5 ہستیوں میں سے حضرت موسیٰ بھی ایک ہے، اور اہل سنت کے نظریے کے مطابق سرکار کے بعد جس کا مرتبہ سب سے اونچا ہے اللہ کی مخلوق میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جس ہستی کا مرتبہ سب سے اونچا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو فروغ دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں کی تعداد میں نبی بھیجے، ان کی شریعت کو فروغ دینے، ان کی امت کے مبلغ بن کے نبی آتے رہے۔ ان کی تعداد بعد نے لکھا ہے 24,000، بعد نے لکھا 40,000۔ اتنی شان والا نبی ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں مولا وہ کون ہے، ان کی شان کیا ہے؟ پہلے فرمایا ان کی شان یہ ہے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ان کا نام اپنے عرش پر اپنے نام کے ساتھ ملا کے لکھا تھا۔ پھر فرمایا ان کی شان یہ ہے اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا اور ان کی امت کو پیدا نہ کرتا۔ پھر فرمایا ما خلقت الجنت ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا ولا ایاک۔ موسیٰ سن، اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا، ان کی امت کو پیدا نہ کرتا، پھر میں جنت کو نہ بناتا، پھر میں زمین کو نہ بناتا، پھر میں سورج کو نہ بناتا، پھر میں چاند کو نہ بناتا، پھر میں دن کو نہ بناتا، پھر میں رات کو نہ بناتا، پھر میں کوئی مقرر فرشتہ بھی نہ بناتا، پھر میں کوئی نبی مرسل بھی نہ بناتا، پھر میں تجھے بھی نہ بناتا۔ یہ ہے مصطفیٰ۔ مولانا کیا لکھتا ہے سنو، توجہ ہے، لیکن ابھی چہرے میں مسکراہٹ پوری نہیں آئی۔ یہ آپ کے نبی کی شان ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں موسیٰ عیسیٰ کی پیشین گوئیوں کا مصداق، یعنی ہمارے آقا انعامدار محمد الرسول اللہ رونق افزائے عالم ہوتے ہیں۔ ہم بھی میلاد میں یہی کہتے ہیں اب وہ نبی آیا ہے جس کی دعائیں کبھی ابراہیم نے مانگی ہیں، جس کی امت میں داخل ہونے کی دعائیں کبھی موسیٰ نے مانگی ہیں، جن کی بشارتیں حضرت عیسیٰ نے مانگی، جن کی خاطر رب نے پوری کائنات مانگی۔ وہ حدیث جو میں نے پڑھی تھی اس کو سناتے سناتے ادھر آیا تھا،
دعا ہوں کہاں ہے وہ دعا کہاں ہے سورہ بقرہ میں پارے کے آخر میں رب کیا کہتا ہے حضرت ابراہیم نے کہا ربنا وبعث فیہم رسولا مولا تو نے کہا ابراہیم کعبہ تیار کر دے میں نے کر دیا ہے اب تو اس کو قبول کر لے اور اس کو آباد کرنے والا رسول بھی بھیج دے خود رسول ہے خود رسولوں کے باپ ہیں خود نبیوں کے باپ ہیں جب وہ انبیاء ہیں ان کا بیٹا اسماعیل ان کا بیٹا اسحاق ان کا پوتا یعقوب ان کا پڑپوتا یوسف جس کے گھر میں اتنے نبی پڑے ہوں وہ ان کی بجائے اپنے پیارے مصطفیٰ محمد کی دعا مانگے معلوم ہوا جو شان مصطفیٰ کو ملی ہے نہ وہ اسحاق کے حصے میں آئی نہ اسماعیل کے حصے میں آئی نہ یعقوب کے حصے میں آئی نہ یوسف کے حصے میں آئی سب کو ساتھ مل کے حصے میں آئی مصطفیٰ کا مرتبہ سب اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بشارت عیسیٰ عیسیٰ کی بشارت ہوئی عیسیٰ کی شان کا حال جانتے ہو 1,24,000 پیغمبروں میں سے انوکھا پیغمبر ہے بغیر باپ کے پیدا ہوئے پوری نسل انسانی میں ایک بھی بندہ نہیں جو بغیر باپ کے آیا ہو تنہا ہے جس کی ماں کو رب نے مرد کے لمس سے محفوظ رکھا مرد کے نطفے سے محفوظ رکھا ایام مخصوصہ سے پاک رکھا جن کی ماں کو رب نے کہا وہ امہ صدیقہ وہ جو نبی آیا اور پیدا ہوتے ہی ماں کی گود میں اعلان کر دیا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا پہلے دن ماں کی گود میں کلام کرنے والا میں اللہ کا بندہ ہوں عام بندہ نہیں وہ بندہ جس کو رب نے نبی بنایا ہے وہ بندہ جس کو رب نے کتاب دی ہے وہ بندہ جس کو رب نے نماز کا زکوٰۃ کا حکم دیا ہے وہ بندہ جس کے قدموں کو رب نے برکت کر دیا ہے اگر عیسیٰ پہلے دن کلام کر سکتا ہے جس کے صدقے سے عیسیٰ کو شان ملی ہے وہ حبیبان گرامی قدر اتنی شان والا نبی ہے اور حضرت عیسیٰ کا مرتبہ دیکھو انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم کہتے ہیں مٹی کی مٹھی پکڑتا ہوں جو پرندہ بنانا چاہوں جس کی شکل میں تبدیل کرنا چاہوں کر کے پھونک مارتا ہوں اللہ کی اجازت ہے اللہ کی اجازت ہے پرندہ بن کے جاتا ہے مادر دادندوں کو شفا دیتا ہوں کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں برس کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں وہ یہ تو مریض ہے شفا دیتا ہوں مردے نہ ہو زندہ خبریں دیتا ہوں توجہ طلباء یہ آیت بھی ان کی جڑ کاٹ دیتی ہے نظریہ اہل سنت کو کھول حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ کے ایک صحابی برنباس وہ کہتے ہیں میرے نبی کے دروازے پر ایک دن میں 70,000 مریض آیا ہے 70,000 مریض لولے لنگڑے ڈب کھڑبے جسموں والے کوڑ کے مریض یہ گنجے سروں والے حضرت عیسیٰ کے دروازے پہ آتے عیسیٰ علیہ السلام قطار میں کھڑا کرتے نا ہاتھ لگا دیں ہاتھ لگنے کی دیر ہے شفا حضرت عیسیٰ کا ہاتھ لگے شفا ہوتی ہے مصطفیٰ کا ہاتھ لگے کیا کہا ہے امام اہل سنت نے کیا کہا امام احمد رضا نے جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا ہے وہ جانے مسیحا ہمارا ہے وہ جانے مسیحا ہمارا حضرت عیسیٰ اتنی شان پا گئے اور پھر اپنی
اپنی امت کو جو خطاب کیا کہاں پہ آیا, کہاں خوشخبری آئی؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. حضرت عیسیٰ کا فرمان قرآن میں کہتے ہیں میری نبوت کی جو ڈیوٹیاں ہیں ان کی مرکزی ڈیوٹی کیا ہے, اصل اس کا مدعا کیا ہے, مرکزی مدعا کیا ہے, اور باتیں بھی ہیں, اصل مدعا کیا ہے؟ مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد. اس نبی کی خوشخبری سنانے آیا ہوں جو میرے بعد آ رہا ہے, جس کا نام نامی اس میں گرامی احمد. میاں محمد بخش ہے نا, پنجابی لوگ ذرا کم بیٹھے ہیں, اس کا جملہ مجھے یاد ہے, کیا کمال کیا. کہتے ہیں عیسیٰ خاک انہاں دے دردی جن تیمم کردا, عیسیٰ خاک انہاں دے دردی جن تیمم کردا, تائیوں دست مبارک اسدا شافی ہر دردا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جملہ کہا تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا کہا؟ کہتے ہیں موسیٰ خضر نقیب ہونا دے اگے پچن راہی. جو پنجابی بیٹھا ہو سبحان اللہ. کہتے ہیں موسیٰ خضر نقیب, نقیب کہتے ہیں جو کوئی ہستی آ رہی ہے تو اس کے آگے آگے چلتا ہے, آواز دیتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ, راستہ چھوڑ دو, فلاں ہستی آ رہی, فلاں آ رہے ہیں, بادشاہ سلامت آ رہے ہیں, شہنشاہوں کے شہنشاہ. تو میں محمد بس کیا کہتے ہیں موسیٰ خضر نقیب ہونا دے, موسیٰ خضر نقیب ہونا دے اگے پجن راہی, او سلطان محمد والی مرسل ہور سپاہی. کہتے 1,24,000 پیغمبر کتنے آئے ہیں, یہ سارے سپاہی ہیں بادشاہ مصطفیٰ. عزیزان گرامی قدر, ابھی گفتگو ابھی شروع ہوئی, میں ویسے ہی نہیں کہتا, سچ کہتا. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک وقت نہیں ختم ہوا, انسانوں کی زندگی ختم ہوئی, مصطفیٰ کی عظمت کا باپ پورا نہیں ہوا. یہ مرزا رسول اللہ ہاں غالب کہتا ہے, جو کہ آپ اردو کو سمجھتے ہیں وہ کہتا ہے ورق تمام ہوا مدہ باقی. کیا کمال کہتے ہیں ورق تمام ہوا اور مدہ باقی ہے, سفینہ چاہیے اس بحر بیکار کہ 2-4 عنصر قادری نہیں کروڑ ہو جائیں مصطفیٰ کی عظمت. اور ایک بات جو کہوں, جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے وہ کمال کا جملہ لکھ گئے, وہ کہتے ہیں کہ ہر مرتبہ کہ بود در امکان بروست ختم. اس کو سمجھانے کے لیے تھوڑی دیر لگ جانے کا اندیشہ, میں صرف شعر ہی پڑھتا ہوں. کہتے ہیں ہر مرتبہ کہ بود در امکان بروست ختم. ہر مرتبہ, ہر منصب, ہر اونچی شان جو اللہ کی مخلوق میں کسی کو مل سکتی, مصطفیٰ کو ختم ہو گئی. آگے کیا کہا؟ کہتے ہر نعمتیں کے داشت خدا شد برو تمام. کہتے اللہ جو اپنے دامن میں ہر جو نعمت رکھتا ہے جو مخلوق کو دینے کے لائق ہے, رب نے ساری مصطفیٰ کو دے دی. اور سادی شیرازی نے جو جملہ بولا ہے وہ بھی کمال کا. کہتے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری, آنچ خوباں ہمادار تو تنہا داری, آنچ خوباں ہمادار تو تنہا داری. اور ہم کیا کہتے ہیں, ہمارا نظریہ کیا ہے, ہم کیا کہتے ہیں, مغز قرآن, روح ایمان, جان دین. سیدھی سی بات ہے, یہی ہے ہمارے پاس, اور کچھ نہیں ہے. مغز قرآن, روح ایمان, جان دین, ہست حب رحمت اللہ. دوران گفتگو مجھ فقیر سے کوئی چھوٹی بڑی غلطی سرزد ہوئی ہو, اللہ سے آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں. ٹائم بھی تھوڑا سا زیادہ لے گیا, اس کے بھی معافی چاہتا ہوں. وآخر دعوانا سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.